کہ انسان اس دین کو دین توحید سمجھے اور دنیا سے جائے تو توحید خالص کی بنیاد پر جائے. توحید پر مرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا مستحق اور جنت کا مستحق. چنانچہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو. اور خالی کلام نہیں بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ارشاد ہے من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. کہ جس شخص کی موت لا الہ الا اللہ کے علم پر آئے، نطق نہیں، کلام نہیں، بلکہ وہ جانتا ہو لا الہ الا اللہ کو، جو کہ اللہ کا امر اور اول واجب ہے کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. سب سے پہلے جانو لا الہ الا اللہ کو. زبان کا تلفظ تو ہے ہی مگر اندر اس کے علم ہو اس کلمے کا. یہ کلمے کے دو اجزاء ہیں، ایک لا الہ اور ایک الا اللہ. لا الہ رکن نفی، جس کا معنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر معبود کا انکار، ہر معبود باطل کا انکار. اور الا اللہ رکن اس بات ہے صرف اللہ معبود حق ہے. اس علم پر اگر موت آتی تو وہ جنتی. ہاں اگر گناہوں کا ارتکاب ہے، فسق و فجور کا ارتکاب ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے دو تقاضے ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اس کی توحید کی برکت سے اور شرک نہ کرنے کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر. جیسے صاحب الدواوین گناہوں کے 99 دفاتر لے کر آیا اور اس کلمے کی معرفت نے قیامت کے دن ان 99 دفاتر کا صفایا کر دیا. کہ اس کی مشیت اگر اتنی ٹھوس توحید ہے، اتنی قوی توحید ہے اور اتنی عمدہ معرفت ہے نفیاً و اثباتاً، اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی. حالانکہ گناہوں کے 99 رجسٹر تھے، کب کپا رہا تھا اور فرشتے دیکھ رہے ہیں کوئی نیکی تو اس کی ہے ہی نہیں، چلو جہنم کی طرف. وزن ہوگا تو وزن نیکی کے ساتھ ہوگا، وہ تو ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تعجلوا علی عبدی، میرے فرشتوں میرے بندے پر جلدی نہ کرو، واپس لاؤ اسے. بلا ان لہ عندی حسن، اس کی ایک نیکی ہے اور وہ میرے پاس محفوظ. اللہ اپنے عرش سے وہ نیکی نکالے گی، ایک پرچی، یہ اس کی نیکی، وزن کرو جا کے. جب تولا جائے گا تو ثقلت البطاقہ بطاشت السجلات، وہ پرچی بھاری پڑ جائے گی، وہ دفاتر ہلکے پڑ جائیں گے. اس کو کھولا جائے گا تو اس میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینے والے بہت ہیں، ہر ایک کی قابل قبول نہیں ہے، مگر اس شخص نے کتنے وثوق سے، کتنی اعلیٰ ادراک کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ، کتنے یقین کے ساتھ، کتنے صدق اور سچائی کے ساتھ یہ گواہی دی ہوگی کہ اللہ کو پسند آ گئی. اللہ وہ نیکی ایک پرچی میں محفوظ کر لی. تو یہ دیکھیے یہ حدیث اس بات پر شاہد عدل ہے کہ بندے کی توحید سے، اس کلمے کی معرفت سے سارے گناہوں کا صفایا ہوگا، پردے اڑ گئے. یہ توحید کی برکت، شرک نہ کرنے کی برکت.